نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو کے اندر ایک سوال کا جواب دینا درکار ہے۔ سوال یہ آیا ہے کہ کیا لہسن کھانا حرام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے؟ تو اس کے بارے میں 2-3 احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو جب تک آپ اس ویڈیو کو پورا نہ دیکھیں، یعنی پوری احادیث کو نہ سنیں، اس وقت تک کوئی کومنٹ مت کرنا، کیونکہ جو احادیث اس کے بارے میں آئی ہے میں ان سب کو بیان کرنے کے بعد اصل بات کی طرف آؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر باب غزوۃ خیبر میں 4215 نمبر روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اکل السوم وعن لحوم الخمر الاہلیہ۔ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا۔ پہلی چیز تو گھریلو گدوں کے گوشت سے آپ نے منع فرمایا، اور دوسری چیز لہسن کھانے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن یہ حدیث جو ہے یہ عموم پر دلالت کرتی ہے، اور اس کے بارے میں صحیح ترمذی کے اندر ابواب الاطعمہ میں روایت موجود ہے، باب ما جاء فی کراہیت اکل الثوم والبصل کے تحت حدیث کا نمبر 1807 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری کے گھر کے اندر جب مہمان بنے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی کھانا لایا جاتا تو وہ جو کھانا بچ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ کھانا بچنے والا حضرت ابو ایوب کو واپس کر دیتے۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کا سارا کھانا واپس کر دیا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر لہسن ہے، اس لیے میں نے آج کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا یہ حرام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا، نہیں، یہ حرام نہیں ہے، وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجَلِ رِيحِهِ، لیکن میں اس کو اس کی جو بو ہوتی ہے اس کی وجہ سے ناپسند کرتا ہوں۔ تو یہ ایک روایت تھی صحیح ترمذی کے اندر، اور اسی کے ساتھ ملتی جلتی روایت ہے صحیح ترمذی ہی کے اندر 1810 نمبر روایت ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کلوہ فإنی لست کأحدکم انی اخاف ان اوذی صاحبی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس کو کھاؤ، انی لست کأحدکم، میں تم میں سے کسی ایک کی طرح بھی نہیں ہوں، نہ تم میری طرح ہو، بلکہ میں اس کو اس لیے نہیں کھاتا، انی اخاف ان اوذی صاحبی، یہ کہ میرے پاس فرشتہ اللہ کا جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں، تو میں نہیں پسند کرتا کہ میری وجہ سے اللہ کے فرشتے کو اس کی بو سے جو ہے نفرت ہو، اس کو تکلیف پہنچے۔ تو اس کے اندر بھی یہی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشبو یا بو کی وجہ سے، اس کے اندر سے آنے والی ری کی وجہ سے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے صحیح ابو داؤد کے اندر، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ لہسن یا پیاز کچا کھا کر گھر سے آیا ہو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اور اسی طرح کا فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز کھانے سے منع فرمایا ہے، الا مطبوخا، ہاں اگر ان کو پکا کر ان کی بو کو ختم کر لیا جائے تو پھر بندہ کھا سکتا ہے۔ تو آخر کے اندر یہ ہے، اس کا نچوڑ ان حدیث کا یہ نکلتا ہے کہ لہسن کھانا جائز ہے، اس کو پکا کر اگر کھایا جائے، اور خاص کر مسجد میں جاتے وقت لہسن یا کچی پیاز کھا کر بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ حق مسئلے کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی